یہ 1 سپٹمبر 1939 کی بات ہے۔ جرمنی کے ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا اور پھر کئی ممالک اس جنگ میں شامل ہو گئے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے دو ممالک کی یہ جنگ دوسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس وقت سوویت یونین جرمنی کی اتحادی تھی، تو پولینڈ کے ہزاروں شہریوں کو گرفتار کر کے سائبیریا منتقل کر دیا گیا، جو انتہائی سرد ترین علاقہ تھا۔ وہاں ان لوگوں کے لیے خصوصی قیدی کیمپ بھی قائم کیے گئے۔ جب 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا تو ان دونوں ممالک کا یہ اتحاد ٹوٹ گیا، اور پھر پولینڈ اور سوویت یونین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں ان ہزاروں قیدیوں کو نجات ملی۔ اب یہ قیدی ہٹلر کے خوف سے یورپ تو جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانا شروع کی، تو ان کی نظر برطانوی عہد کا ہندوستان ٹھہرا۔ ان میں سے ہزاروں شہریوں نے مختلف وسط ایشیائی ممالک کے راستے اور ایران سے ہوتے ہوئے کراچی کا رخ کیا، اور 3000 پولینڈ کے شہریوں نے کراچی میں پڑاؤ ڈال دیا، جبکہ بہت سے پولینڈ کے شہری گجرات اور ہندوستان کے دیگر علاقوں کی طرف چلے گئے۔ کراچی میں قیام کے دوران ان شہریوں میں سے 54 لوگوں کی موت واقع ہوئی، اور انہیں کراچی کے گورا قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ہم ان کی قبروں اور یادگار کی تلاش کے لیے گورا قبرستان جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، باقی باتیں وہیں کریں گے۔ یہ کراچی کے علاقے گورا قبرستان کے مناظر ہیں۔ میں یہاں آیا ہوا ہوں، اور یہاں کے سپروائزر انور صاحب نے مجھ سے بڑا تعاون کیا ہے، اور ایک معاون کو میرے ساتھ کیا ہے، جو مجھے پولینڈ کے باسیوں کی قبروں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہاں ایک یادگار بھی تعمیر کی گئی ہے، ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں، پھر قبروں کی طرف جائیں گے۔ یہ یادگار یہاں 2005 میں بنائی گئی ہے، اور یہاں کے جو پولینڈ کے قونصل جنرل نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ اس پر ان تمام افراد کے نام درج ہیں جو کراچی میں قیام کے دوران جن کی انتقال ہوا، اور یہاں جن کو دفنایا گیا تھا۔ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں نام کلوز کر کے بھی۔ ویسے میں کوشش کروں گا کہ قبروں پر بھی مجھے بتایا کہ نام لکھے ہوئے ہیں، تو وہ نام بھی میں کلوز کروں گا، تاکہ آسانی ہو، کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اس کو اسے سہولت رہے۔ بڑا اچھے سارے نام ہوئے۔ یہ ہیں 54 افراد کی قبریں۔ یہ بالکل ایک ترتیب سے بنائی ہوئی ہیں، 2 قطاروں میں ہے، اور جو ہم مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں گورا قبرستان میں، وہاں سے تو ذرا فاصلے پہ، لیکن یہ جو دوسری طرف جو راستہ ہے، جو فلائی اوور کے طرف سے، اس کے سامنے کیا کہیں گے، FTC وغیرہ کے طرف سے، تو وہاں سے یہ بہت قریب ہے۔ تو میں آپ کو ان کے نام بھی دکھا رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی تحقیق کر سکے تو اسے آسانی رہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ شاید یہ یہودی تھے جو کراچی آئے تھے، پولینڈ کے باشندے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور انہوں نے اصل میں اس بات پہ رائے قائم کی ہے کہ چونکہ یہودیوں کو بہت خوف تھا ان سے، ہٹلر سے، اور ہٹلر نے ان کو قید کر کر بہت نشانہ بھی بنایا تھا، لیکن ایسے کوئی شواہد نہیں ملتے۔ اور ویسے بھی جب یہ کراچی آئے تو ان کے لیے ملیر اور کنٹری کلب کے علاقے میں وہ رہائش گاہیں بنائی گئی تھیں، اور وہاں چرچ بھی ان کے لیے بنایا گیا تھا۔ چرچ میں یہ عبادت بھی کرتے تھے، اور زیادہ تر خواتین اور بچے تھے یہ،
یہاں پر جتنے جو آئے تھے خواتین اور بچوں پر ان کی آبادیاں مشتمل تھی، اور جو ریکارڈ دستیاب ہے اس کے مطابق مقامی لوگوں نے ان سے بہت تعاون کیا اور بہت ان کی سرگرمیاں تھیں یہاں پر۔ ایسا نہیں تھا کہ یہاں ان کو کوئی قیدی کیمپ میں یا اس طرح سے رکھا گیا ہو، بلکہ ایک بہت باعزت طریقے سے ان لوگوں کو یہاں پر رکھا گیا، اور بہت ایکٹیویٹیز تھی ان کی، جس طرح سے میں نے کچھ تصاویر پہلے دکھائی بھی ہیں آپ کو، تو اس میں لگتا ہے کہ بالکل بہت ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ان کے لیے یہاں اسکول بھی قائم کیے گئے، اچھا ان کی عبادت کے لیے جس طرح سے میں نے بتایا کہ چرچ بنایا گیا، اور ان کی کھیلوں کی سرگرمیاں ہوتی تھیں، اور گھومنے پھرنے کی تفریح وغیرہ کی بھی یہ ساری سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ تو یہاں بڑے یہ سکون کے ساتھ رہے، اور پھر جب جنگ کا خاتمہ ہو گیا، دوسری عالمی جنگ کا، تو زیادہ تر جو لوگ تھے وہ امریکہ، یورپ اور کینیڈا چلے گئے، جبکہ کچھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ فیملیز یہاں رہی ہیں پولینڈ کی۔ تو اس میں ایک خاص طور پر ایک پائلٹ کا بڑا ذکر آتا ہے، پولینڈ کے ایک پائلٹ کا، جو اس وقت ایئر فورس کا حصہ بنے اور انہوں نے بڑا نام بنایا۔ لیکن بہرحال اب تو ایسی کوئی نہیں ہے، ایسے کوئی شواہد کہ جس سے پتہ چلے کہ ایسی کوئی فیملی یہاں رہتی ہو۔ تو یہ زیادہ تر لوگ یہاں سے چلے گئے تھے جنگ کے اختتام پر۔ تو یہ ساری قبریں، اس میں بچوں کی بہت قبریں ہیں، یعنی عمریں جن پہ لکھی ہوئی ہے 6 سال، 5 سال، 4 سال، اور بڑی عمر کی بھی افراد کی بھی قبریں، اور دو قطاروں میں۔ اور ویسے یہاں انتظام بہت اچھا کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اس کی چیز کی وہ تعریف کرنی چاہیے کہ صرف یہ اس قبرستان ہی کا، صرف اس پورشن کا نہیں، بلکہ اوور آل تقریباً جو قبرستان ہے اس میں صفائی ستھرائی کا اور ایک ڈسپلن اس میں نظر آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، میں کوشش کر رہا ہوں کہ سارے نام دکھا سکوں، کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں ایک ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں ساری چیزیں، اور محفوظ ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ جو دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں دوسری طرف کی قبریں بالکل ایک ترتیب سے، آپ راستے کے کنارے کھڑے ہوں گے تو بالکل سامنے جس طرح یہ نظر آ رہی ہیں آپ کو، بالکل سامنے آپ کو اس ترتیب سے یہ قبریں نظر آئیں گی۔ اور یہاں بھی میں نام بالکل کلوز کرتا ہوں کیمرے کو۔ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو اس میں دلچسپی نہ ہو کہ ہمیں ناموں سے کیا ہے، لیکن نہیں، یہ چیز تاریخی طور پر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی یہ چیز آواز جاتی ہے، کبھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے، اور حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، چیز کب تک کوئی چیز موجود رہتی ہے، کبھی کوئی چیز موجود نہیں رہتی۔ تو اس طرح کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت پھر فائدہ مند ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر چیزیں آگے چلتی ہیں۔ میں نے تحقیق کے دوران کچھ ایسے کمنٹس بھی پڑھے تھے جو پولینڈ کے لوگوں کے تھے، اور وہ جاننا چاہ رہے تھے۔ کسی نے لکھا تھا کہ جی میری دادی تھی، وہ کراچی آئی تھی، اور کسی نے کچھ اور کہا تھا تو کہ کہاں ہیں ان کے ناموں کا۔ تو اس طرح سے وہ نام محفوظ ہو جاتے ہیں، اور بہرحال یہ ایک شہر کے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے، کراچی کے لیے بھی، کہ یہاں بھی اس طرح سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے اسے ایک محفوظ شہر تصور کیا تھا، تبھی تو وہ لوگ یہاں آئے نا، کہ یعنی ایک محفوظ اور ترقی یافتہ۔ حالانکہ راستے میں تو وہ وسط ایشیائی ریاستوں سے ہوتے ہوئے، ایران سے ہوتے ہوئے یہاں آئے تھے، تو راستے میں کہیں اور بھی وہ ٹھہر سکتے تھے، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ انہیں سکون اور جو ہے امن اور پناہ اچھے طریقے سے کراچی میں ملے گی۔ تو یہ کراچی والوں کے لیے بڑا ایک اعزاز بھی ہے اور ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن اس پر کام بہت کم ہوا ہے۔ اس واقعے پر، جو ایک تاریخی طور پر اتنا بڑا واقعہ، اگر آپ سرچ کریں گے تو اس میں آپ کو کافی چیزیں مل جاتی ہیں تاریخی طور پر، اور پولینڈ میں اس چیز کا بڑا اعتراف کیا جاتا ہے کہ بھی ان کے لوگوں کو ایک زمانے میں، گو کہ چلو اس وقت پاکستان نہیں تھا، لیکن متحدہ ہندوستان میں انہیں پناہ دی گئی، اور بہرحال کراچی تو اس وقت بھی موجود تھا اور اسی شان سے اور آن اور بان سے موجود تھا۔ تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، اور پولینڈ میں اس کو بہت سراہا جاتا ہے کہ وہاں کی کتابوں میں، جو ان کی ہسٹری کی کتابیں ہیں، اس میں خاص طور پر اس واقعے کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے کہ ہمارے ہاں اس پر کوئی ایسی چیز نہیں، اور ہم نے اسی کہ ہم نے تو پورے کراچی کو ہی نظر انداز کیا ہوا ہے، یعنی پورے کراچی میں کوئی ایسا کوئی مرکز نہیں ہے کہ جہاں کراچی پر کوئی تحقیق ہو سکے، کراچی کے حوالے سے کتابیں موجود ہوں، کراچی سے شائع ہونے والے پرانے اخبارات موجود ہوں، کہ اگر کوئی شخص کراچی پر تحقیق کرنا چاہے تو اسے ایک چھت تلے ساری چیزیں مل جائیں، کراچی کے پرانے نقشے مل جائیں۔ تو اب اس کے لیے کسی کو پرانا نقشہ بھی چاہیے ہوتا، تو اتنے وہ بیوروکریسی کے وہ فیتے ہیں اس میں، اور پتہ نہیں کن کن دفاتر کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔
اس میں سٹی گورنمنٹ اگر کوئی ہمت کرے یا کوئی اور ادارہ ہمت کرے کہ کراچی کا تحقیقی مرکز کوئی ایک بنا دیا جائے جس میں کراچی پر شائع ہونے والی ساری کتابیں موجود ہوں، ڈاکیومنٹریز موجود ہوں وہاں پر، تاکہ محققین کو فائدہ ہو. لیکن ہمارے یہاں اس چیز کی توجہ نہیں ہے. کراچی تو سب کہتے ہیں، سب کراچی کی ملکیت کی باتیں کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک آگے آتا ہے. وہ کہتا ہے میں کراچی کا مالک ہوں، وہ کہتا ہے میں کراچی کا مالک ہوں، لیکن کراچی پر کام کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ بھی ایک قبر ہے، اور میں نے ساری قبروں کو اس میں کور کیا ہے جو بھی یہاں موجود ہیں، تاکہ کوئی رہ نہ جائے. اور یہ دیکھیں تفصیل سے. اور کراچی پر تحقیقی مرکز بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں شہر میں کہ جن کے پاس کراچی پر بہت نایاب کتابیں موجود ہیں، تو ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. پھر آلریڈی نقشے تو حکومت کے پاس موجود ہیں ہی، وہ صرف یہ کہ ان کی کاپیاں کرا کے اس مرکز میں رکھنا. ابھی ڈینسو ہال کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اسے کراچی کا ایک مرکز بنایا جائے گا، تحقیقی مرکز بنایا جائے گا، لیکن پتہ نہیں کب بنائیں گے، اور بنائیں گے کہ بھی نہیں بنائیں گے. تو اس سے کیا جا سکتا ہے. فریر ہال کی لائبریری ہے، وہاں کراچی پر تحقیقی مرکز بنایا جا سکتا ہے. تو اتنا کوئی یہ ناممکن کام نہیں ہے، صرف ایک توجہ کی بات، اور اس کے لیے کوئی کروڑوں روپے بھی نہیں چاہیے. تو بہت تھوڑے فنڈ کے ساتھ یہ کام شروع ہو سکتا ہے. اچھا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کراچی سے تعلق تھا، وہ پارٹیشن کے بعد ہندوستان چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں کراچی کے اوپر. اگر انہیں کھوجا جائے، وہ معلومات کی جائے، تو وہاں سے بہت معلوماتی چیزیں مل سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دور کے کراچی کو یاد کیا ہے. یا ایسے لوگ ہیں جو کراچی سے ہندوستان کے کسی اور ملکوں میں جا کے چلے گئے ہیں، جسے پارسی ہیں. پارسی یہاں سے بڑی تعداد میں دوسرے ملکوں میں منتقل ہوئے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ انہوں نے بھی اپنی یادداشتیں لکھی ہوں، تو انہیں حاصل کیا جا سکتا ہے. اور عمارتیں نہیں سنبھالی جا رہی. یہاں آپ دیکھیں اولڈ کراچی میں ساری عمارتیں گرتی جا رہی ہیں. تو یہ پولینڈ کے باشندوں کی یادگاروں کو یا ان کی تاریخ کو یہاں کون محفوظ کرے گا. تو بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ اس ساری چیز کو میں ریکارڈ پہ لے کر آ جاؤں. یہ خاص طور پر ان کے نام وغیرہ. اور ممکن ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ میں سے بعض بوریت بھی محسوس کریں کہ یہ کیا، یہ پولینڈ کے باشندوں کی قبروں کے ہم کتبے پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس سے جو ہے وہ تاریخ محفوظ ہوتی ہے. اور اگر ہم اپنے کراچی میں اور بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ ہمیں ان کی محفوظ کرنی چاہیے. یہ ایک اور ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں کس طرح سے یہ قبروں کی ترتیب ہے. یہ اس طرح سے ایک لائن میں اور ایک اس کے سامنے لائن میں. امید ہے آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اسی طرح کی تاریخی اور چیزیں آپ کے سامنے لاتے رہیں. بہت شکریہ.